کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج عذاب قبر پر بات ہو رہی ہے، اور اب تک جو گفتگو پہنچی وہاں کے بعد ایک ہی سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ اتنا کچھ عذاب بتایا گیا، اتنی اس کی چیزیں بتائی گئی، تو آیا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب اس پر میں چاہتا ہوں کچھ تفصیلاً ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو جیسے حضرت نے سوالات کے جوابات میں وضاحت فرمائی کہ مسلمان انشاءاللہ جواب دے لے گا، جو حالت ایمان پہ رخصت ہوا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو حالت کفر و شرک میں مرا یا اس سے بڑی حسرت اس کو ہوگی کہ جس کو اللہ نے مسلمان بنایا اور پھر وہ شامت اعمال کی بنا پر مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کر باہر نکل گیا، تو ان کے لیے عذاب۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی جو عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا، یا جو حالت ایمان میں پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے اس پر اسے استقامت حاصل کرنا۔ یہ اگرچہ یہ ہمارے نزدیک عمل نہیں کہلائے گا، ہم تو پہلی مسلمان ہیں، لیکن اس پر استقامت کے لیے کوشش کرنا، باقاعدہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعتقاد کی حفاظت کرنا۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ تھاٹس آ گئے ہیں، اسکول آف تھاٹ آ گئے ہیں کہ آدمی ان کو سنتا ہے تو سننے کے بعد بعض اوقات ینگ جنریشن جس کو گھر سے تعلیم و تربیت نہیں ملی، دین کی بیسکس نہیں ملی، وہ بعض اوقات اس طرف چلا جاتا ہے، اور ان میں بعض چیزیں، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز پھر جو ترتیب سے ہم اعمال کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض، واجب، سنت موقدہ، اللہ نے تو حکم فرمایا، نبی کریم نے، فقہاء نے پھر ان کی کیٹگریز بنائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، نص قطعی سے ثابت تھیں، ان کو فرض رکھا، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت۔ یہ 6 چیزیں تو انتہائی ضروری ہیں کہ 3 کا ارتکاب کیا جائے اور 3 سے اجتناب کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی فرض پہ استقامت رکھتا ہے، واجب سنت موقدہ پوری کرتا ہے، تو انشاءاللہ عذاب قبر سے حفاظت کا ایک حصہ اس نے گویا کہ پورا کر لیا، اور دوسرا پھر حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، اور پھر وہی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ پھر آپ جتنے مستحبات پر عمل کرتے ہیں، سنن غیر موقدہ پہ عمل کرتے ہیں، اتنی ہی قبر کے اندر نکھار اور بہار پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ انسان غور و تفکر کرے کہ کیا چیز اللہ نے مجھ پہ فرض، واجب اور سنت موقدہ قرار دی ہے یا اس کے جسٹ اپوزٹ ہے، ان کا علم سیکھے۔ علم سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے، اس کے لیے ہمت ہے، طاقت ہے، لڑنا ہے، تب انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جب ہم ویسے ہی ایک عمومی طور پر لیتے ہیں چیزوں کو، جیسے سورہ ملک ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو روزانہ رات کو پڑھتا رہے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ پڑھنے کا جہاں بھی حکم ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے از خود پڑھنا، اور اتنی آواز سے کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں۔ سماعت اور پڑھنا یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، قراءت اور سماعت یہ الگ چیزیں ہیں۔ جب تراویح پڑھتے ہیں تو ایک قاری ہوتا ہے جو امام صاحب، اور ایک سامع ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی قاری نہیں کہتا۔ اس لیے یہ طریقہ کار غیر مناسب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی پڑھے اور سب بیٹھ کر سن لیں۔ برکت ضرور حاصل ہوگی، ثواب بھی ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو فضائل ذکر کیے ہیں انہیں آپ اور میں قیاساً کسی اور چیز کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ تو سن لو تب بھی فضیلت مل جائے گی، وہ میرے نبی نے مخصوص کر دی ہے، وہ پڑھنے سے ہی ہوگی، تو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسرا، تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو، بہت ضروری ہے کہ یہ ویسے تو فرض واجب کے اندر ہی آ جاتا ہے، یہ حرام مکروہ تحریمی میں آ جاتا ہے، لیکن جو تکلیف پہنچانا ہے یہ بہت زیادہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی زبان سے جسمانی تکلیف، مارنا، اپنے منصب کا غلط استعمال کرنا اور لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دینا 20-20 سال، 25-25 سال۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کسی منصب والے سے بدتمیزی کر دی، اس نے اس پہ ایسا کیس بنایا کہ 25 سال کے لیے جیل میں بیچارہ وہ چلا گیا، وہ بھی اس کا بھائی بھی، 2 بچوں کو کیا، اور ان کے بوڑھے والدین کو میں نے خود دیکھا ہے، 70 سال کی عمر ان کی، بالکل بیچارے وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات ہم اپنے ذاتی بغض نکالنے کے لیے کسی کو مسلسل تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ان تمام امور سے بچنا۔ آخری میں بس ایک بات کہ سب سے ضروری چیز ہے توبہ۔ ہم بعض اوقات
نیک اعمال کی طرف آتے ہیں جن کو نیک اعمال ہم کہتے ہیں. حالانکہ توبہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. ہم کہتے ہیں کوئی نوافل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. ایک تو ہر چیز کا وظیفے کا چل گیا ہے نا. شوہر قابو میں نہیں آ رہا, وظیفہ. بچہ نافرمان ہے, وظیفہ. داڑھ میں درد ہے, وظیفہ. تو ٹھیک ہے, وظائف اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے وظیفہ تو نہیں بتایا تھا, عمل بتایا ہے نا, لڑنا اپنے ساتھ. تو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے جو ہم توجہ نہیں کر پاتے وہ ہے توبہ. اپنے سابق گناہوں کا وبال تو ختم کریں. ایک آدمی سود کھا رہا ہے اور عمرے پہ جا رہا ہے ہر سال. لوگوں کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں, عمرہ کر کر کے آ رہا ہے, حج کر کے. حاجی صاحب معروف ہیں جی, بہت الحاج. اچھا لوگ سمجھتے ہیں حاجی اور الحاج میں فرق ہے. الحاج وہ جس نے بہت سارے حج کیے, حاجی وہ جس نے ایک کیا. لیکن وہ عربک میں الحاج کہہ دیتے ہیں. وہ الحاج بننے کے بعد مسلسل اپنے نوکروں پر, اگر مسجد کا وہ کمیٹی کے اندر ہے بعض اوقات تو امام اور خطیب اور مؤذن اور خادم, کوئی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو ہے توبہ اپنے سابق گناہوں پر. اگر ہم نے امانتیں دبائی ہوئی ہیں, وراثتیں دبائی ہوئی ہیں, پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اب چاہے لاکھ بچیوں کی شادی کروا دیں, ہزاروں کو افطار کروا دیں, فٹ پاتھ پہ کھانے کھلا دیں, ان کا وبال اتنا ہے کیونکہ غریبوں کی آہیں, بد دعائیں, آپ سکون سے ہیں اور وہ بیچارے عذاب میں ہیں, مسلسل تکلیف. جتنی تکلیفیں ہوتی رہیں گی ہو سکتا ہے یہ سب کے سب عذابات قبر میں تبدیل ہو جائیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ کی طرف آئے اور اس کے بعد پھر علم سیکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی طرف آئے. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں. اچھا, حادثات کے ذریعے ہونے والی اموات کی بھی شرح پہلے بھی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. فضائی حادثات ہوں یا زمینی حادثات ہوں, اس پہ ٹرین کے ہوں, بسز کے ہوں یا دیگر سڑکوں پر, آج کل آئے دن آپ یہ خبریں سنتے ہیں جس میں جو ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ بالکل خستہ ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات تو اگر برن ہو گئی ہے تو سمجھ لیں بالکل ہی خاکستر ہو جاتی ہے. ایسی صورتحال میں عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ علامہ صاحب کچھ فرمائیے. دیکھیں, جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے, چاہے وہ کہیں ڈوب جائے, جیسے فرعون کا ذکر کیا گیا اور اس پر کہ علماء مفتی صاحب نے آیت کریمہ بھی پڑھی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. حالانکہ اس کے بدن قبر کے اندر نہیں گیا تھا, رب تبارک و تعالی نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرمایا تاکہ آنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے. قبر اسے نصیب نہیں ہوئی, لیکن فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح عذاب دے گا. وہی سوالات ہوں گے, کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے, یا کوئی مثال کے طور پہ جل کے مر گیا, یا کوئی کسی حادثے کے اندر کسی بھی جگہ ہو گیا, جیسے بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں جسم کے, اور کوئی ٹکڑا کہاں ہے کوئی ٹکڑا کہاں ہے. کبھی کبھی تو اعضاء کو جمع کر کے بس کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ایک تو بدن کے جس جوہر اور گوہر کا ذکر کیا گیا, اور دوسرا روح کے ساتھ ایک تعلق اس کا قائم کیا جاتا ہے. جو نارمل جس کی باڈی بچتی بھی ہے اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے, حالانکہ اذا مات الانسان, اس کی روح نکل جاتی ہے, پرواز کر جاتی ہے, موت کہتے ہی اس کو ہے, لیکن فرمایا کہ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو اس کے جسم اور روح کا ایک تعلق رکھا جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو یہ بہت زبردست اور بہت تفصیل طلب ایک چیز ہے جسے ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. آج عذاب قبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنا جواب مکمل فرمائیں گے, اور میں دوبارہ سے اس کے دہرا دوں سوال کو کہ وہ اموات کے جو حادثاتی طور پر ہوتی ہیں جس میں انسانی جو باڈی ہے وہ بالکل مسخ ہو جاتی ہے اور کوئی اس کے اثرات نہیں ملتے, تو ایسی صورتحال میں عذاب قبر پر آپ کلام فرما رہے تھے, میں چاہوں گا مکمل فرما دیں. دیکھیں, اگر کوئی کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا یا کہیں بھی چلا گیا, وہی اس کی قبر ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے سوالات جوابات اور اس کو محسوس اسی طرح ہوگا. دوسری سب سے بڑی بات ہے رئیس بھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں الذین یؤمنون بالغیب سے, بے شک کہ بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ایک تو بظاہر یہ قبر ہے, اور ایک قبر وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کسی کا جانور میں چلا گیا, پیٹ میں چلا گیا, یا کسی کے چھیتڑے اڑ گئے اور کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. بہت ساری چیزیں ہمیں جو نظر نہیں آتی ہیں. مثال کے طور پر آج کے ہم نے زمانے کے اندر نہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا, لیکن ایمان بالغیب کے تحت ہم ان تمام چیزوں کو بے شک بے شک. اسی طرح شہید کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. دوسرے مقام پر فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بے شک فرمایا ان کے رب کے ہاں
حالانکہ شہید کی وراثت بھی بڑھتی ہے، اس کی بیوہ شادی بھی کرتی ہے، سارے کے سارے وہ معاملات جو احکام ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کی جو زندگی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایمان بالغیب کے سارے معاملات ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے عالم برزخ کے اندر، تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہ سارے احوال ہوں گے۔ ایک بندہ مومن کو اپنی عقل کو ہٹا کے ان کو ایمان لانا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ کون سی چیزیں، جیسے سب نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی اور حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کون سے قبر کے عذابات ہیں، ایمان والوں کو بھی قبر کے عذابات ہو، اس کے بھی احوال ملتے ہیں، فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہماری قبر کے جو خراب کر سکتے ہیں، ہم ان احوال سے بچنے کی کوشش کریں جو قبر کی بربادی کا سبب ہے، اور جو قبر کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، ان کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے حدیث پاک پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے دو صورتیں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی قبر کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے آراستہ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو، کوئی بندہ بلکہ وصیت کرے کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہواؤں کے اندر ڈال دو، پھر بھی وہ عذابات سے اور ثواب سے اور ان چیزوں سے نہیں بچ سکے گا۔ ٹھیک، اچھا اب تک جو بات ہوئی ہے وہ قبر کے حوالے سے، اس کے عذاب کے حوالے سے، اس کے احوال کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب ہم قبرستان کے آداب کے لحاظ سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آداب کیا ہیں قبرستان کے، اور ایصال ثواب کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کو۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، بالخصوص ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ ہم جو اپنے اعزاء اقربا کی تدفین کرتے ہیں تو تدفین کے بعد ہمارا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جس طرح دنیا میں ایک تعلق ہے تو مرنے کے بعد بھی ہمارا تعلق باقی رہتا ہے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ قبور کی زیارت کرو، چونکہ اس کو زیارت کرنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت مبارکہ یہ رہی کہ آپ اہل بقیع کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ باقاعدہ ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو قبرستان جانے کے آداب میں سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا حکم عطا فرمایا ہے، اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جب قبرستان میں جائیں تو پہلا ادب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ ہے کہ اہل قبور کو سلام کیا جائے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اگر پورا نہ پڑھ سکیں تو السلام علیکم یا اہل القبور تو کہہ ہی دیں، تو اہل قبور کو سلام کیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب اہل قبور کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ عام مومن کی قبر پہ سلام کیا جائے تو وہ بھی سنتا اور جواب دیتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہے، جب ان کو سلام کیا جائے گا تو وہاں سے بھی سلام کا جواب ضرور عطا کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان میں جائیں تو پائنتی کی طرف سے، یعنی جو میت کی پاؤں کی طرف، اس طرف سے جانا چاہیے، مستحب ہے، اور جو میت ہے اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں، بیت اللہ شریف کی طرف پیٹھ ہوگی تو میت کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے۔ میت کی قبر کے پاس جانے کے اس کو چھونا نہیں چاہیے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کچھ فاصلے سے کھڑا ہونا چاہیے، اور جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ یاد اس کو تلاوت کرنا چاہیے۔ تو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہو، ہر اس چیز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، عبادت بدنیہ ہو یا عبادت مالیہ ہو، اس کا ثواب مرحومین کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہو گئی جب ہم جیسے میت کی دعا پڑھتے ہیں جنازے کے اندر، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو اس دعا کے اندر بھی ہم میت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، زندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر زندہ کی دعا سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو دعا اس طرح تعلیم نہ فرمائی جاتی، تو یہ زندہ جو عمل کرتا ہے اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو بھی نیک اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، خواہ بدنی ہو یا مالی ہو، فرض ہو یا نفل ہو، اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ثواب ہم نے مردہ کو پہنچایا تو ہم شاید ثواب سے محروم ہو گئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا اجر ہمیں تو ملا، مرحومین کو ہم نے ایصال ثواب کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو وہ ثواب
عطا فرما دیتا ہے اور اس کے فوائد جو ہے اس کو قبر کے اندر بھی ملتے ہیں. یہاں تک کہ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں گیا، لیکن جب روز حشر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. تو وہ حیران ہوگا کہ میرے گناہ کہاں گئے. تو حضور علیہ السلام جب وہ پوچھے گا فرشتوں سے میرے گناہ کہاں گئے، تو فرشتے کہیں گے جب تو قبر میں گیا تھا گناہوں کے ساتھ تھا، لیکن پیچھے تیرے مومن بھائی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ جب مرا تو عذاب قبر کے اندر مبتلا تھا، مگر اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی. پھر بچے کی ولادت ہوئی، اس بچے کو جب مکتب لے کر گئے، اس بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے اس کے والد سے عذاب قبر کو اٹھا لیا گیا کہ جس کا بچہ رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے تو اس کی وجہ سے عذاب قبر اٹھا لیا گیا. پھر ایک اور حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. تو اس کے اندر ایک یہ بھی ہے جو صدقہ جاریہ کرتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے، علم نافع اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے، اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اس کا فائدہ بھی اور اس کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں ملتا رہتا ہے. تو قبرستان کے اندر جانے کے آداب بھی حضور نے تعلیم فرمائے اور یہ ایصال ثواب کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے ہم پیغام لینا چاہیں گے. آج کے اس اہم موضوع پر عذاب قبر پر آپ نے کلام ان سے سنا اور تینوں اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائے. علامہ صاحب کیا کہیے گا آج کے موضوع اور اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیے جیسے حدیث پاک کے اندر آئے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، تو ہر بندہ مومن کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اور جو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کئی اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان وہ کرتا ہے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے، اذان کی توہین کرتا ہے، ادب نہیں کرتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور آخرت کے لیے توشہ جمع کرے. ہمارے عمومی طور پر رئیس بھائی ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان موضوعات پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، ان موضوعات پر بات ہی نہیں ہوتی. ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، خود ہمارے مبلغین کا بھی یہی روش ہے، عوامی ڈیمانڈ کے چکر میں ہم ان موضوعات پر بات ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کے دل کے اندر، جیسے مصعب نے حدیث پاک پڑھی کہ انسان قبر اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. بڑی راتوں کو بھی قبرستان جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک میلہ ٹھیلا بنا دیا، بالکل ایسے اس کو بھی ایسا کر دیا ہے کہ وہاں پر جا کے کیا عبرت حاصل ہوگی. کسی عزیز کے جنازے میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ یقین کریں جا کر بازار کی بار ہوتی ہے، بالکل آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی بازار کیا صورتحال ہے، چل رہا ہے بازار، اسٹاک کہیں اوپر تو نہیں ہو گیا، میں ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں ادھر سے کام پورا ہو گیا. تو اسی ٹینشن کے اندر لگے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں یہ چیز ہی ایسی لگتی ہے کہ قبر کو یاد کریں، عذاب قبر کو یاد کریں. بلکہ کبھی کوئی اصلاحی علماء ایسی گفتگو کرنے لگتے ہیں تو لوگ منہ پر یوں ہاتھ رکھ کے جمائیاں لینے لگتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کون سی باتیں شروع کر دی، کو سنائے ایسی بات کہ جس پہ نعرے بجیں ہیں جی، اور کم سے کم ہمیں مزہ آئے، سواد آئے، یہاں سے اٹھ کے جائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے اور اس کو پہلی منزل سمجھ کر اس کے لیے تیاری کی جائے. حضور نے فرمایا کہ جب یہ منزل آسان ہوگی تو پھر آخرت کی منازل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک میں بات کہوں گا صرف قبرستان کے حوالے سے، جیسے بات کی بڑی راتوں کو ہمارے یہاں قبرستان جایا جاتا ہے، لوگ قبروں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، بالکل قبروں کے اوپر اگربتی جلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمائی کہ تو قبر والے کو آگ دینے کے مترادف ہے. قبر کے اوپر اگربتی جلانے سے، اگر تو وہ نعوذ باللہ گناہگار ہے تو یہ اگربتی کا دھواں قبر کے اندر اس کو کیا کرے گا؟ صحیح بات، یہ دھوئیں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی قبر میں تو جنتی ہوائیں اور جنتی خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو قبر کے اوپر اگربتی جلانا، قبر پہ پاؤں رکھنا اور قبر کی توہین کرنا، جیسے ذکر کیا گیا کہ قبر کو سجدہ کرنا. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت کہ فاصلے پر کھڑے ہوں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی دعا کریں جو قرآن نے کہا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بالکل اے خدایا تو ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما
اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ سبقت لے کے چلے گئے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے ہم سب کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے؟ ارشاد فرمائیں۔ جی، قبر اور عذاب قبر کے معاملے کو 3 جہتوں پر تقسیم کرنا چاہیے اور تینوں پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ہمارے گزر گئے ان کے ساتھ قبر اور عذاب قبر کا معاملہ، ایک ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک ہماری آنے والی نسلیں۔ ان تینوں پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ جو چلے گئے ان کے لیے بہترین طریقہ بتایا کہ دعائے بخشش و مغفرت، کثرت سے ایصال ثواب، اور میں گزارش کرتا ہوں ثواب جاریہ، کوئی اچھا ثواب جاریہ کر دیں، کسی کو عالم بنا دیں، مفتی بنا دیں، طالب علم کو دینی کتابیں لے کر دے دیں، جو دینی ادارے صحیح العقیدہ لوگوں کے چل رہے ہیں اس میں فنڈنگ کریں تاکہ وہاں سے علماء نکلیں، وہ پڑھائیں گے، وہ بیانات کریں گے، وہ فتوے لکھیں گے، وہ تقریریں کریں گے، وہ اور عالم مفتی تیار کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ، اور ان مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ اپنے لیے 2 چیزیں کریں، ایک تو وہی جیسے ابھی بتایا بھی نیک اعمال کریں تاکہ عذاب قبر سے بچیں، دوسرا حضرت نے بڑا پیارا اشارہ فرمایا کہ بڑی راتوں کے بجائے کبھی عام دنوں میں بھی چلے جائیں اور قبور سے عبرت حاصل کریں، انہیں دیکھیں، نصیحت حاصل ہوگی۔ دوپہر میں چلے جائیں، اگر ڈرپوک نہیں ہے تو سنسان دوپہر میں جا کے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے ان قبروں کے اندر دیکھیں کیسے حسین چہرے، کتنے طاقتور لوگ، کتنے زبردست ذہین ترین لوگ، صلاحیت رکھنے والے، سکلز رکھنے والے آج قبر میں بیار و مددگار پڑے۔ تو میں بھی ان قریب آنے والا ہوں، تو اس لیے وہ تیاری کی طرف آئیں گے۔ پھر اپنے بچوں کے لیے یہ بھی قبر میں جائیں گے، اللہ نہ کرے انہیں بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے، تو پھر ان کی تربیت ایسے اچھے انداز سے کریں کہ وہ بچے شروع سے ہی موت کو بھی یاد رکھیں، قبر کے بارے میں توجہ کریں، بتدریج جیسے چھوٹا بچہ ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے ویسے اس کی سوچ اور فکر میں پختگی پیدا کریں تاکہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے گمراہ نہ ہوں اور خدا نخواستہ قبر یا عذاب قبر سے غافل ہو کر عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے اگلے سیگمنٹ میں بھی، اور اس کے بعد آذان فجر کے بعد جو آپ کا ایک خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے کالر شامل ہوتے ہیں اور اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مفتی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج عذاب قبر کے حوالے سے بات ہوئی۔ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، تو اس کی تیاری کے لیے جب خشیت الہی ہمارے دل میں ہوگا اور فکر آخرت پیش نظر ہمارے ہوگی تو یقیناً ہم وہ اعمال و افعال کریں گے کہ جو ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، اس میں جتنا عمل ہم کر لیں وہ دارالآخرت میں ہمیں اس کا یقیناً وہ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں، ان شبوں میں یہ اپنے ساتھ ایک عزم کر لیں، عزم صمیم کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہم ان چیزوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں گے جو ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر سکتی ہیں، اور ان چیزوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ کہ جس سے ہمیں قبر میں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے، جس میں آج حضرت قبلہ فیاض ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، ان کے کلام کو شامل کیا جائے گا، اور ابھی جو ہے جتنا وقت ہے اس میں چاہتا ہوں آپ اپنی عقیدت نظر لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا جانا انفی عطش و سخا عتم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن